شاہ جی آپ سے بات کرتے ہیں، یہ ویری کوئک میں سب کہہ کے کامنٹ جاؤں گا، یہ 90 بلین کا جو اتنی بڑی لٹ مچی ہوئی ہے، باقی تو چھوڑیں جو بلینز میں وہ بھی ہنڈریڈز آف بلینز کی گیم ہے، یہ تو ایک جھٹکے کا کام ہے، ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ لوٹ آج سے نہیں پڑی ہوئی ہے، ہاں تو لیکن رک تو سکتی ہے نا؟ نہیں بابو سن لیں آپ، پہلے اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ ایک صاحب ہوتے تھے سینڈمن، جن سے یوب کا پرانا نام تھا فورٹ سینڈمن، ٹھیک، وہ پہلے ایبٹ آباد میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، ان صاحب کے حوالے بلوچستان کیا گیا، تو انہوں نے ایک تھا کانسیپٹ وائٹ مینز برڈن، جیسے کہ لاہور میں ہمارے وہ مراتران تھے جانسن، جن پہ اور بہت سے افریقن کنٹریز میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا برٹشرز نے۔ اب اس میں یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ جھگڑا تھا، ایک یہ تھا کہ نہیں یار آپ وائٹ مینز برڈن، آپ ان کو کورٹس دیں، ان کو عدالتیں دیں، ان کو گورنمنٹ کالج لاہور دیں، انہیں اورینٹل کالج دیں، انہیں ایچ کالج دیں، ایک یہ سوچ تھی۔ دوسری یہ سوچ تھی کہ بھائی صاحب ان کو تہذیب سکھانے کی کوئی کوشش نہ کریں، مکا کریں۔ ٹرین بچھانی تھی ان کو، سندھ سے پہنچنا تھا قندھار، ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے کہ سڑک کے دائیں اور بائیں اور ریل لائن کے دائیں اور بائیں جو بھی ہوتا رہے وہ آپ طے کریں گے اپنے رواج کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا رسد دے جانے والا کوئی ٹرک، کوئی وہیکل، کوئی گاڑی، اگر اس کو کچھ ہوا یا ٹرین کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن سرداروں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے علاقے میں یہ لیویز، کیا وہاں پہ کوئی واقعی نہیں ہوئے؟ آپ نے کتنی مرتبہ ان کو بلا کے یہ پوچھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سینڈمن رول آپ متفقہ قرارداد تو منظور کر لی ہے، ناؤ پے فار اٹ؟ صحیح، وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہی ہوتا رہے گا، اور آپ پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں؟ یو آر فالوئنگ اے سینڈمن ماڈل، اور سینڈمن ماڈل جو ہے وہ اگر آپ وہی فالو کرتے رہیں گے تو 2025 میں تو اس کا جواب نہیں مل، آپ کو یہی جواب ملے گا جو آج کل ہے پھر، کیونکہ بھی جو بندہ لیوی میں نہیں گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر مکران میں جو بچہ، یعنی طلبت میں جب بھی لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، مظہر ساتھ ہے وہ بتائے گا، جس دیوانگی سے وہاں پہ بچے کتابیں خریدتے ہیں، اس نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا، وہ لیویز میں کیوں جائے گا بھائی؟ وہ کیوں بنے آپ کا فٹ سولجر؟ اور وہاں پہ سردار کون ہے؟ آپ جان بوجھ کر ایک قرون وسطیٰ کے دور کو، سینڈمن ماڈل کو جب آپ یعنی کہ پروموٹ کرو گے، پروٹیکٹ کرو گے، اور آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہوں گے، تو یہ ہوں گے نا۔ ہیو یو آسکڈ دیز سردارز کہ بھائی تمہیں میں نے اتنے بندے دیے تھے اور تمہارے علاقے میں ان دنوں یہ 35 واقعات ہوئے ہیں، اسٹاپ پیمنٹ؟ نہیں، یو ڈونٹ۔ مظہر سیم کوشچن ٹو یو، میں چاہ رہا ہوں اس ایشو کو ہم ذرا پہلے ذرا ڈسکس کر لیں۔ یہ ایک ایشو ہے جب سامنے آ گیا ہے، اس پہ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا زور ڈالتی، اس پہ کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سارے اس کو حل کرتے؟ یہ تو کھلی ایک لوٹ ہے، اور جو میں نے بتایا ایک صوبہ جس میں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے یار، 23 لاکھ خاندان ہیں، وہ ان کو 25-30 ہزار میں ٹیررسٹ بھرتی ہو جاتے ہیں لوگ، آپ تو 23 لاکھ خاندانوں کو اسٹیبلش کرنا، ان کی زندگی بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور یہ 92 ارب تو ایک چیز ہے، ابھی ہم ہنڈریڈز آف بلینز کی بات کر رہے ہیں جو بلوچستان کے نام پہ جاتا ہے، وہاں پہ غائب ہو جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک سامنے سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس سے ایک میسج بھی جائے گا اور یہ کرنا بھی آسان ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ریاست کر سکتی تو پھر ہارڈ اسٹیٹ تو چھوڑ، یہ تو سافٹ سے بھی منشی اسٹیٹ بن گئی ہے، سافٹ اسٹیٹ بھی کیا ہوگی ہے؟ مالک یہی تو ایشو ہے کہ ہم پورے ملک میں آپ اٹھا لیں، ملٹیپل سسٹمز ہیں ہمارے یہاں، چاہے آپ جوڈیشل سسٹم دیکھ لیں، یعنی سردار کے علاقے میں بالکل ایک الگ آپ کو سسٹم نظر آئے گا، اور یہ جو لیویز کا ایشو ہے یہ تو ریورس ہو چکا تھا، جس کے بعد واپس لیا گیا۔ اب مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں اپنا شعیب سڈل صاحب آئی جی بلوچستان تھے، جب انہوں نے یہ سسٹم ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کوئٹہ سے باہر پولیس کا سسٹم ختم کر دیں تو پھر آپ کے پاس آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بلوچستان؟ اور یہ کوئی آج کا ایشو ہے؟ مطلب آپ سالہ سال سے جو ہے دہائیوں سے آپ نے لیویز کا ایک سسٹم، ایک پیرالل سسٹم بنایا ہوا ہے، پھر ایک الگ سسٹم بنایا ہوا ہے، تو آپ نے پولیس کی جو رٹ ہے، جو پولیس سسٹم ہے،
باقی ملک میں کچھ اور ہے، بلوچستان میں کچھ اور ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں، آپ قبائلی بیلٹ میں چلے جائیں، وہاں ایک الگ سسٹم ہے. تو ہماری یہاں پرابلم یہ ہے اوور لیجسلیشن، ملٹیپل سسٹمز. اب اگر آپ دیکھیں نا کہ اس مسئلے کو کیا ان کیمرہ سیشن میں اٹھایا گیا کہ بھائی لیویز کیا ہیں، یہ کیوں ہوں، یہ پولیس میں کیوں نہیں مرج ہو جائیں، پولیس کا ایک مربوط سسٹم کیوں نہیں وہاں رائج ہو، ایک پراپر سسٹم اس کا نہیں کرتے. ابھی آپ اس کی بات کریں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، ابھی بھی 2 ڈویژنز کے اندر پولیس کے نیچے لگا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے وہ سسٹم ہوگا. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ 83,000 کاغذوں پہ 83,000 لیویز کے ملازم ہیں اور ان کو ایک سویلین افسر چلا رہا ہے جس کا سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی ایکسپیرینس اور وہ ایکسپوجر نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی تو پرابلم ہے. اب جب آپ اس میں جاتے ہیں، دیکھیں ٹیررزم تو ایک بالکل ڈفرینٹ فنومنا آیا ہے نا، لیکن جو لا اینڈ آرڈر سسٹم رہا ہے بلوچستان میں وہ اتنا فالٹی رہا ہے ہمیشہ سے کہ آپ نے ایک سسٹم کو، باقی ملک میں کوئی ایک سسٹم ہے، بلوچستان میں ایک مختلف سسٹم آپ نے رائج کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ کرپشن لے لیں، ڈپارٹمنٹل کرپشنز لے لیں، میسو کرپشن آپ کو ملے گی اس میں. انہی ساری چیزوں نے تو وہاں کی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو بڑھایا ہے. آپ بیوروکریٹس دیکھ لیں، آپ جن کے بیوروکریٹس کے گھروں کے اندر وہ پیسہ جو بلوچستان کے نوجوانوں پہ خرچ ہونا تھا وہ بلوچستان کے سیکریٹریز کے گھروں کے زمین میں دھسا ہوا پیسہ تھا. اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کے ہوں گے. ان کو وہ یاد ہے وہ لانگو والا جو کیس ہوا تھا، مشینیں لا کے گننا پڑا تھا، مشینیں لا کے ڈالرز اور روپے گننے پڑے تھے. آپ تصور کریں نا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا اوور گورننس کے ایشو اوور آل پاکستان میں ایشوز ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ آپ نے اپنا لوکل باڈی سسٹم جو ہے اسٹرانگ نہیں کیا. لوکل باڈی سسٹم کو آپ اسٹرانگ کریں تو آپ آلریڈی چیزیں ڈیلیور ہوں گی. تو یہاں صرف ہم اس کو بہت ہی نیرو انداز میں دیکھتے ہیں چیزوں کو. آپ کے پی اٹھا لیں نا، فارمر فاٹا اٹھا لیں، پولیٹیکل ایجنٹس کیوں ہو بھائی؟ پولیٹیکل ایجنٹس ایک پراپر سسٹم پورے ملک میں کیوں نہیں ہے ہماری یہاں؟ منیب، اسی وجہ سے تو پرابلم لیٹس گیٹ منیب.